الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اختصار پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند متعال مولا علی اور اولاد علی کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اور حقیقی معنوں میں ان کا محب اور پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اختصار اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب ضربت ہے، شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام ایک طرف، اور دوسری طرف پہلی شب قدر بھی ہے، 19، 21 اور 23۔ یہ 3 راتیں ہیں، اور 3 کے درمیان ہمیں چھوڑا گیا ہے، نہیں بتایا گیا کہ 19 کی ہے، 21 کی ہے یا 23 کی ہے، تاکہ ہم تینوں راتوں کو اہتمام کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں گڑ گڑا سکیں، گریہ کر سکیں، رو سکیں، اور اپنی غلطیوں کی معافی طلب کر سکیں، اور اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کو ایکول قرار دیا ہے خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے کے برابر۔ 1000 مہینے، 1000 مہینوں کو کاؤنٹ کریں تو 84 ایئرز بنتے، 84 سال، یعنی ایک رات میں وہ سفر طے ہو سکتا ہے کہ جو 84 سال میں طے ہونا تھا۔ بس بہت بڑی فرصت ہے ہمارے پاس، آج کی رات یا آج ہے یا 21 ہے یا 23 ہے، اسی لیے کہا گیا کہ تینوں راتوں کو اہتمام کے ساتھ مناؤ۔ اب انسان یہی نقطہ سوچے کہ 84 سال، ہو سکتا ہے کسی شخص کی زندگی بھی اتنی نہ ہو، ٹھیک، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ کتنا جینا ہے، ہو سکتا ہے مہلت نہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن جو بتایا گیا خیر من الف شہر، آج کی رات 84 سال سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو سیر ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طے کروانا چاہ رہا ہے، وہ ایک بڑا موقع دے رہا ہے، اپرچونٹی دے رہا ہے کہ تم اس میں جو زندگی کے ایام ہیں، ابھی زندہ ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور تمہیں یہ ایک فرصت ہے، وہ کام جو 84 سال میں کرنا تھا ہم تمہیں ایک رات میں ہی طے کروا دیتے۔ یہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں علی اور اولاد علی نے بتائی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسرار اور سیکریٹس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز اور اسرار مولا علی اور اولاد علی کے پاس ہیں، رسول اللہ کی بات، یہ انہوں نے ہمیں بات بتائی ہے، یہ چیز انہوں نے ہمیں بتائی ہے کہ ان کے پاس اسرار ہیں، راز ہیں، سیکریٹس ہیں، اور وہ راز ایسے ہیں کہ وہ رازوں سے پردہ بھی ہٹاتے ہیں۔ بعض سیکریٹس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ وہ پردہ ہٹا کے ہمیں کچھ چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ حقیقت شب قدر کی ریالٹی کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ
تنزل الملائکہ، یہ جو ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور تنزل عربی زبان میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایسا یہ جملہ ہے فعل مضارع ہے. فعل مضارع وہ ہوتا ہے عربی میں کہ جو کنٹینیوس ہو، پروسیس ہے کہ ہمیشہ ہونا ہے، ہر سال ہونا ہے. ہر سال ملائکہ نازل ہونے ہیں. کس پر نازل ہونے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان پر ملائکہ نازل ہوں گے امام زمانہ پر. اور آج کی رات وہ ملائکہ نازل ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیکریٹس جو ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے امام کے سپورٹ کریں گے، شیئر کریں گے. اب وہ جو ہمیں چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی رات میں جو ہماری تقدیر ہے، ہمارا مقدر ہے، یا جو آپ لوگ کہتے ہیں نصیب ہے، یہ ہمارا نصیب لکھا جائے گا 19 کی رات کو. 19 کی رات کو نصیب لکھا جائے گا. 21 کی رات کو اس پر امام کے سائن ہوں گے، اور 23 کی رات کو وہ پھر اپلائی ہو جائے گا پریکٹیکلی. ملائکہ کی ڈیوٹی لگ جائے گی کہ اس کے نصیب میں ایک سال میں یہ اس کی روزی ہے، یہ اس کا رزق ہے، یہ اس کی مشکلات ہیں، یہ اس کی مشکلات سے نجات ہے. یہ سب کام آج کی رات ہوگا. اور یہ کرے گا کون؟ ملائکہ لے کر آئیں گے. اور پرمیشن کس سے لیں گے؟ امام مہدی، امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے. بس اللہم صلی علی محمد وعلی فرج. بس اس کا مطلب ہے کہ ایک سال کا جب رزق ہمارے امام کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں زیادہ پھر آج کی رات زیادہ توجہ کرنی پڑے گی، زیادہ دعائیں مانگنی پڑیں گی. ایک نقطہ بیچ میں کہہ دوں، پوچھا بھی گیا کہ آج کی رات نمازیں پڑھیں زیادہ یا دعا مانگیں؟ تو تاکید کی گئی ہے کہ نماز بھی پڑھیں لیکن دعا میں زیادہ وقت صرف کریں، جتنا ہو سکے ٹائم دعا میں صرف کریں. ابھی پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج کا رزق اصلی جو ہے، اصلی رزق جو ہمیں بتایا گیا ہے، علماء نے علیحدہ علیحدہ چیزیں ائمہ معصومین کے فرامین سے بتائی ہیں. عرفاء نے ہمیں جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ رزق، اصلی رزق آج کی رات کا جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا اور سارے رزق اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، وہ علی اور آل علی کی محبت ہے. مولا علی اور آل علی کی محبت ہے. اگر یہ رزق آج کی رات ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے اور ہمارے نصیب میں لکھ دیا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ ساری خیر جو دنیا اور آخرت کی خیر ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، اور جو سارا شر ہے اور برائی ہے وہ آپ سے دور کر دیا گیا. بس آج کی رات کا اصلی رزق علی اور آل علی کی محبت اور ان کی ولایت ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مولا کی محبت اور ولایت ہو سکتا ہے کہ معمولی چیز لگے، نہیں، انہوں نے ایک ایک چیز بتائی ہے. روایت یہ ہے کہ اگر خداوند متعال کسی انسان کے دل میں یہ آج کی رات یہ والا رزق چھپا دے، اس کے نصیب میں یہ لکھ دے، تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ قطعاً 100% یہ ہے کہ انسان کو جو بھی ساری نعمتیں دی جائیں گی وہ اس وجہ سے دی جائیں گی، اور جو بھی اس سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوں گی وہ اس وجہ سے ہوں گی. یہ ہے. اب پھر بعد میں بتایا کہ اگر ہو سکتا ہے پورا اگلا سال جو اہل عمل ہوگا، اگر عمل کی اس کو توفیق ملے گی، وہ بھی اس رزق کی وجہ سے ملے گی، مولا علی کی محبت کی وجہ سے. اور اگر طہارت ملے گی، دل پاک ہو جائے گا، دل میں سکون نصیب ہوگا، وہ بھی کس کی وجہ سے؟ مولا علی اور آل علی کی محبت کی وجہ سے. بتایا گیا ہے کہ اگر یقین نصیب ہو گیا، ڈاؤٹ سے انسان، شک اس کے ذہن سے نکل گیا، یقین حاصل ہو گیا، وہ بھی اسی ایک نقطے کی وجہ سے. اگر علی اور آل علی کی محبت امام ہمارے مقدر میں لکھ دیں، نصیب میں لکھ دیں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگلی ایک چیز جو بہت قیمتی چیز ہے کہ ہماری نگاہ، یہ جو آنکھ سے بھی ہے اور جو ہمارا تصور ہے، ویژن جسے کہتے ہیں، وہ بھی ملکوتی ویژن ہو جائے گا. اگر ہم نے آج کی رات یہ رزق لے لیا، اصل یہی ہے کہ لے لیا، یہ چیز ہے، ہمارا ویژن بھی، ہمارا دیکھنا بھی، ہمارا اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، سونا بھی، جاگنا بھی، ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ الہی نظر ہو جائے گی ہماری، وہ بھی اس ایک رزق کی وجہ سے. اور فوز فی الجنہ، اگر جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جگہ دے گا، وہ بھی اس ایک رزق کی وجہ سے، علی اور آل علی کی محبت کی وجہ سے. اور اگر جہنم سے نجات اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرے گا آج کی رات، وہ بھی کس وجہ سے؟
علی اور آل علی کی محبت اور ان کی ولایت کی وجہ سے ہے۔ اور آخر میں وہ چیز کہ جو بھی کائنات میں جو بھی نعمتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، حتیٰ اگر یہ بتایا گیا کہ آج شب قدر شب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور آج کی رات کوئی درک نہیں کر سکتا اس وقت تک کہ بی بی کی مقام اور معرفت کو درک نہ کرے۔ پس اگر ہماری توجہ تھوڑی سی معرفت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف بھی اگر ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں جو بڑا رزق ہے علی اور اولاد علی کی محبت اور ان کی ولایت وہ نصیب ہو چکی ہے، اسی لیے بی بی کی معرفت اب ہمیں ملنا شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بہت بنیادی چیز ہے، اسی لیے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، توجہ فرمائیے گا، حدیث بہت خوبصورت ہے، یہ حدیث سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی، آج کی رات میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے، علماء پڑھتے ہیں تھوڑی سی ترتیب جو ہے آگے پیچھے کر دیتے ہیں، آپ نے بڑے علماء سے سنا ہوگا، لیکن اسی لیے میں سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ ترتیب خراب نہ ہو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی آج کی رات ہی شب قدر میں کہ یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تجھ سے کلوز ہونا چاہتا ہوں۔ اب پتہ ہے سب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جسم تو ہے نہیں کہ جسم کے قریب ہوا جا سکے، وہ جسم نہیں ہے۔ تو اللہ سے حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ یا اللہ تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے سے کلوز ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ حدیث قدسی کہ قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو آج کی رات پھر پوری رات جاگو، پوری رات بیداری کرو۔ آج کی رات بھی 19، 21 اور 23، پھر پوری رات جاگنا پڑے گا اگر میرا قرب چاہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات میں جسے احیا کہتے ہیں، جاگنا، اسی لیے ائمہ اطہار علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں پر پانی چھڑکتے تھے کہ یہ سوئے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کی رات ان کو ایسا رزق ملنا ہے کہ اگر یہ سو گئے تو وہ اس رزق سے غافل ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں علماء نے ایک بات بتائی ہے کہ اگر وہ بندہ کہ جس نے آج کی رات بھی اٹھ کے گناہ کرنے ہیں یا غیبت کرنی ہے یا کچھ گھر میں لڑائی ڈالنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ بہتر ہے کہ وہ سویا رہے۔ یہ بھی بتایا ہمیں علماء نے۔ ایک اصفہان کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے پاس ایک آیا، بڑا ظالم شخص تھا، بہت بدمعاش تھا، بہت دادا گیر تھا۔ اس نے ان عالم سے پوچھا کہ میں آج کی رات کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تم آج کی رات جا کے سو جاؤ۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا اس سے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس کے شر سے بہت سے لوگ محفوظ ہو جائیں گے، اسی لیے سو جائیے بہتر ہے، کیونکہ اس کا جاگنا جو ہے وہ اس کے شر میں اضافہ کرے گا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ سارے تو عبادت کر رہے تھے، تم کیوں سوئے؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے عالم دین نے کہا تھا اور میں نے بعد میں صبح اٹھ کے سوچا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا۔ تو پوچھا کیسے ٹھیک کہا تھا؟ انہوں نے کہا اس لیے ٹھیک کہا تھا کہ اگر میں جاگ رہا ہوتا تو میں بہت سے گناہ کرتا آج کی رات۔ تو دیکھیے اگر وہ افراد کہ جن کو طاقت نہیں ہے، جو کنٹرول نہیں اپنے آپ کو کر سکتے، وہ بہتر ہے سو جائیں، وہ نہ جاگیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جاگنا ہے، جو حضرت موسیٰ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ جاگو گے تو میرا قرب ملے گا، پہلی چیز۔ دوسری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیری رحمت کیسے نصیب ہوگی آج کی رات؟ تو حضرت نے یہ سوال جب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب کہ رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت موسیٰ تب تمہیں نصیب ہوگی آج کی رات اگر آج کی رات تم مسکینوں پر رحمت کرو گے۔ بس گیو اینڈ ٹیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ساری چیزیں ہمیں دے دے بغیر کچھ کیے ہوئے، ہم کچھ بھی نہ کریں اللہ دے دے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس آج کی رات اگر مسکینوں پر رحمت کریں گے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمت نازل کرے گا۔ ہو سکتا ہے سوال ہو مسکین کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس سال کا خرچ نہیں ہے، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سال کا خرچ کے کیا، روٹی بھی نہیں ہے، مسکن بھی نہیں، مسکن یعنی جس میں رہتا ہے گھر، وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فقیر سے بھی اگلا مرحلہ ہے۔ بس آج کی رات
بھی ہم لوگ یہ سوچیں، خاص طور پر کچھ مومنین کے لیے مسکن کا انتظام کیا جائے، کچھ حصہ ڈالا جائے کہ وہ افراد جو بے گھر ہیں ان کو گھر بنوا کے دیا جائے۔ اگر یہ آج کی رات نیت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری طرح نہیں تھے کہ بات کر کے تھک جائیں، کلیم اللہ تھے، بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے۔ اب دیکھیے اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، یہ جو پل صراط سے پاس ہونا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، آج کی رات میں کیا کروں کہ میں پل صراط سے کراس کر جاؤں۔ دو چیزوں کے بارے میں معصومین نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ مشکل ہے مرحلہ، ایک پل صراط سے عبور کرنا اور دوسرا برزخ، یہ دو مشکل مراحل ہیں، واقعی مشکل مراحل۔ اللہ کا نبی کلیم اللہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ اللہ سے آج کی رات پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں پل صراط سے عبور کرنا چاہتا ہوں، کیسے کراس کر سکوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذَلِكَ لِمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، کہ آج کی رات اگر تم صدقہ دو گے تو پھر عبور کر سکو گے۔ آج کی رات اگر صدقہ دو گے تو پھر تم پل صراط سے عبور کر سکو گے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ صدقہ ایک وہی ہے کہ ہم ہر روز دیتے ہیں جو ہم سے بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور آج کی رات اسپیشل صدقہ ہے کہ جو پورے سال کی بلائیں ہیں وہ دور کرے گا۔ بس یہ بھی نیت میں کیجئے، صدقہ سے مراد پیسے بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں صدقہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالنے کی نیت سے جو اپنے اندر فیصلہ کرے کہ میں یہ کام کروں گا، میں وہ کام کروں گا، یہ کروں گا، یعنی جو آپ پورے سال میں صدقہ دیتے ہیں آج کی رات آپ نے اتنی مقدار میں قصد کرنا ہے، یہ نہیں کہ 1000 5000 10,000 فرانک دے کے فارغ ہو، وہ قصد کرنا ہے۔ اگر یا اللہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ 19 کی رات ہے پھر 21 کی نصیب ہو یا نہیں، یا اللہ نہیں پتہ 21 کی رات نصیب ہو 23 کی ہو یا نہ ہو، کچھ پتہ نہیں، یا اللہ اس سال یہ شب قدر نصیب ہو، اگلے سال کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں انسان کا۔ کسی کو پتہ ہے کہ میں زندہ رہوں گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، بس فرصت ہے کہ انسان فیصلہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، پل صراط تو عبور کر لی، آگے جو بہشت ہے اس کی بھی میں ساری نعمتیں چاہتا ہوں کہ میں ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ درجات ہیں مختلف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میں پل صراط تو عبور کر جاؤں گا جو تو نے بتایا ہے، اب اس کے بعد جب بہشت میں داخل ہوں گا تو بہشت کی ساری نعمتیں میں کیسے حاصل کر سکوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ذَلِكَ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے موسیٰ اگر تم نے آج استغفار کر لیا اور استغفار کرنے کے بعد تمہیں یہ یقین ہو گیا کہ جو پیچھے سب غلطیاں ہیں وہ معاف ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہشت میں وہ تمام مقامات کے جس کے طلبگار ہو وہ تمہیں مل جائیں گے۔ بس یاد رکھیے کہ ایک تو ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں گے۔ استغفار فقط لفظ نہیں ہے، استغفار وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، فیلنگز کا نام ہے، ایکسکیوز کا نام ہے، توبہ کہ وہ اندر سے انسان شرم محسوس کرے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں 2 دعائیں مولا کی پڑھوں گا کہ وہ واقعاً ایسی ہیں۔ استغفار کا مطلب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جب انسان کہہ رہا ہو تو دل سے شرم آ رہا ہو، دل سے شرم آ رہا ہو، آج اس کو شرم آ رہی ہوگی یا اللہ ہر سال آتا ہے، ہر سال میں دعا مانگتا ہوں، ہر سال استغفار کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں گناہوں میں جکڑا ہوا ہوں، غلطیوں میں جکڑا ہوا ہوں، اب میری جو پشت پر گناہوں کا بوجھ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ استغفار کی کیفیت ہے۔ آخری چیز جو حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تیری رضا، تیرا راضی ہونا، تو مجھ سے راضی ہو جائے، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ تیرے سے راضی ہو جاؤں، تو مجھ سے راضی ہو جا، اور میں تیرے سے تو یقیناً راضی ہوں گا جب تو میرے سے راضی ہو جائے گا، تو میں کیا کروں تیری رضا کے لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، رضائی لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، کہ جو شخص بھی یہی 2 رکعت نماز جو آپ لوگ اعمال میں پڑھیں گے، جو شخص بھی یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا اور پوری فوکس اور پوری توجہ کے ساتھ میری عبودیت کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے راضی ہوں آج کی رات۔ اب دیکھیے
بس نماز ہم پڑھیں، استغفار کریں، رحمت کے طلبگار ہوں، صدقہ دیں یا مساکین کا خیال رکھیں، آج کی رات یہ ساری نیتیں کرنی ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں صحیح طریقے سے پیش ہو سکیں۔ اس دنیا سے اگر جائیں تو وہ پاک ہو کر جائیں۔ اسی لیے دعا مانگتے نا کہ یا اللہ، فارسی میں یہ ہے کہ الہی پاکم کن بعد خاکم کن، یا اللہ پہلے ہمیں پاک کر دینا، بعد میں خاک میں ڈالنا۔ تو یہ سب سے بڑی دعا ہے جو آج کی ہے، اور مولا کائنات نے بھی اسی لیے یہ چیز ہمیں سمجھائی ہے۔ 2 دعائیں میں مولا کی آپ کی خدمت میں صحیفہ علویہ سے، مولا کی دعاؤں کی کتاب ہے، اس سے رکھ رہا ہوں، بہت خوبصورت دعائیں کہ اللہم انی اعوذ بک، کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ مولا علی فرما رہے ہیں، آج کی رات شب ضربت ہے، توجہ فرمائیے گا، مولا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری کہ میں ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں اچھا ہوں، سارے لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہوں، سارے لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، جبکہ میں اندر سے اچھا نہیں ہوں، تیری نظر میں اچھا نہیں ہوں، لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں جبکہ میں ہوں اچھا نہیں۔ یا اللہ میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ بندے میرے نزدیک ہو جائیں، میں بندوں کے نزدیک ہو جاؤں، بندے میری رسپیکٹ کریں، میں بندوں کی رسپیکٹ کروں، یہ ہو جائے لیکن میں تیرے سے دور ہو جاؤں، ایسا نہ ہو۔ یا اللہ ایسا نہ کرنا، اس چیز سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور یا اللہ یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے دعا کا کہ اللہم اغفر لی، کہ یا اللہ مجھے بخش دینا، ایسا نہ ہو کہ میری زبان پر تیرا قرب ہو، میں زبان سے چاہ رہا ہوں کہ تیرے قریب ہوں لیکن میں دل سے تیرے سے دور ہو رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے قریب کر لے لیکن دل سے میں تیرے سے دور ہو رہا ہوں، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ یہ علی بن ابی طالب کی دعائیں، اور یہی اعمال ہمیں دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں، اہل بیت کے قریب کریں دل سے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظر میں ہو کہ یہ مولانا صاحب بڑے جملے بول رہے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جائیں نہ۔ مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ آج کی رات اگر رزق علی اور آل علی، محبت علی اور آل علی اور ولایت علی اور آل علی تم لوگ اصلی رزق اگر حاصل کر لو تو باقی جو سارے رزق ہیں وہ اس کے ضمن میں آ جائیں گے، سارے رزق اسی کے ضمن میں آ جائیں گے۔ اور انہی رزقوں میں سے ایک بڑا رزق آج کی رات علی پر آنسو بہانا بھی ہے، علی پر آنسو بہانا بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ قدمناک بین یدی حاجاتنا، سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع عند اللہ یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ ابھی آپ اعمال شروع کریں گے تھوڑی دیر کے بعد، ہاتھوں میں قرآنوں کو لیے ہوں گے، وہ سر پر رکھیں گے، سر پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن اور اہل بیت کا واسطہ دیں گے کہ یا اللہ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہماری پشتیں گناہوں سے، گناہوں کے بوجھ سے بہت وزنی ہو چکی ہیں یا اللہ، اور تو یہ 3 راتوں میں فرصت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکیں۔ یا اللہ ابھی جب تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے سروں پر قرآن ہوگا،
جب ہم قرآن کا واسطہ دے رہے ہوں گے، اس کے بعد رسول کا، بی بی کا، اور جب بے علی کہہ رہے ہوں گے تو پھر ہمارے ذہنوں میں وہ مسجد کوفہ کا منبر ہوگا جو 40 ہجری ہے اور ماہ مبارک رمضان ہے، جمعے کا روز ہے، میرے مولا خطبہ دے رہے ہیں، اور اچانک خطبہ دیتے دیتے رک گئے ہیں، دائیں طرف دیکھا، سبت اکبر تشریف فرمائے، حسن مجتبیٰ ہے، پوچھتے ہیں حسن کم مضی من شہرنا ھذا، کہ اے حسن کتنے دن اس مبارک مہینے کے گزر چکے ہیں؟ تو جواب دیا کہ یا علی بن ابی طالب، مولا آقا، اے والد گرامی، 13 دن گزر چکے، 13 دن گزر گئے تھے اس وقت۔ پھر بائیں طرف دیکھا، نبی کا چھوٹا لاڈلا حسین ابن علی، کہا حسین کتنے دن باقی ہیں؟ کہا 17 دن باقی ہیں۔ جب یہ سنا تو علی بن ابی طالب نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، کہا تو جلدی خون سے خضاب ہوگی، تو جلدی خون میں لت پت ہوگی، تو جلدی خون میں لت پت ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہ مولا نے شہادت سے پہلے اپنی ایک ایک نشانیاں جو دیکھ رہے تھے وہ بتانا شروع کر رہے تھے۔ عزادارو، پتہ ہے آپ کو، آج کی رات جب مولا نماز سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں افطار کے لیے آئے، عزادارو باپ نے، جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ باپوں کو بہت پیاری ہوتی، اور اگر بیٹی کلثوم جیسی ہو تو علی کو، روایت یہ ہے فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا يَبْكِي بُكَاءً شَدِيدًا، علی نے جب ام کلثوم کی طرف نگاہ اٹھائی اور دیکھا، اب علی سے رہا نہ گیا، علی نے گریہ کرنا شروع کیا۔ نہیں معلوم، تاریخ نے کوئی لفظ نہیں لکھا ہے کیوں روئے علی، شاید اس لیے روئے ہو کہ ام کلثوم کی اسیریت، یہی کوفہ ہوگا اور یہی کلثوم ہوگی، یہی زینب ہوگی، ہاتھوں میں رسن ہوگے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، آج کی رات یہ ہے کہ آج کی رات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مولا کا واسطہ دے کر آنکھوں سے آنسو بہائیے، گریہ کیجئے، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر کبھی فرصت نہیں آئے گی، نہیں معلوم فرصت ملے یا نہ ملے۔ عزادارو، مولا نے جب یہ جملے کہے، بیٹی سے نہیں معلوم کہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیے، لیکن ام کلثوم نے کیسے سنے ہوں گے یہ جملے؟ کون سے جملے؟ یہ والے کہ مولا آسمان کی طرف نگاہ کر رہے ہیں اور بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اللہم بارک لی فی الموت، کہ یا اللہ علی کے لیے موت کو مبارک فرمانا، یا اللہ علی کے لیے موت کو مبارک فرمانا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی صدائیں مولا بلند کر رہے ہیں۔ اچانک مولا نے کلمہ استرجاع بلند کیا، کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بیٹی اس سے پہلے کلثوم چپ تھی، لیکن جب یہ جملہ سنا پیٹ لیا، کہا بابا جان یہ جملہ استرجاع ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ علی نے جواب دیا، کلثوم میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، یا علی حلم الینا، یا علی حلم الینا، اے علی جلدی کیجئے، اب آنے والے ہیں آپ ہمارے پاس، جلدی آئیے۔ ام کلثوم نے جب یہ الفاظ سنے، علی و فاطمہ کی بیٹی نے پیٹ کر کہا، واہ غوثا، واہ علیہ، یقیناً اپنی یتیمی پر ماتم کیا ہوگا۔
مولا سے سوال کیا یہ تو کلمہ استرجا ہے، مولا نے جواب دیا ام کلثوم ایک ایک نشانیاں پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کہا کون سی یہ رات ہے؟ کہا یہ وہی رات ہے کہ جب میری ریش مبارک خون میں خضاب ہوگی، یقیناً یہ علی کی آخری رات ہے۔ اب ام کلثوم نے پیٹنا شروع کیا، کہا بابا جان پھر اپنی حفاظت کیجئے۔ علی نے کہا یہ امر الہی ہے، تقدیر الہی ہے، مجھے یقیناً مسجد کوفہ جانا ہے، وہاں نماز میں شریک ہونا ہے۔ اب علی گھر سے نکلنے لگے سحری کے وقت۔ اب جب نکلنے لگے، عزادارو تاریخ میں ہے کہ جب علی نکلنے لگے یہ بے زبان مرغابیاں علی کے قدموں میں آ گئی، علی کے پاؤں میں آ گئی، علی کو روکنا شروع کیا۔ ان کی معرفت کا اندازہ لگائیے عزادارو، ان کی معرفت کا اندازہ لگائیے۔ علی نے ام کلثوم کو بلا کر کہا ام کلثوم ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا، انہیں میرے بعد نہ چھوڑنا۔ عزادارو علی کو بے زبان جانوروں کی فکر ہے۔ اے علی میں قربان جاؤں، آپ بے زبان جانوروں کے بارے میں اتنا پریشان ہیں، قربان جاؤں۔ یہ 40 ہجری ہے، اب جب 61 ہجری ہوگی آپ کا ششمہ ایک گھونٹ پانی مانگے گا، اللہ تعالیٰ تک کی صدائیں بلند ہوگی۔ عزادارو اے علی آپ کے پوتے کو کوئی ایک گھونٹ پانی نہیں دے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ سنیے۔ عزادارو علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ پہنچے اپنی الہی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے۔ عزادارو روایتیں مختلف ہیں، مشہور روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے جو نوافل تھے وہ انجام دیے، اب فجر کی نماز پڑھانا شروع کی۔ جب مولا نے پہلی رکعت کا اول رکعت کا پہلا سجدہ جب تمام کیا، عزادارو ایک ملعون پیچھے کھڑا تھا، ابن ملجم ہاتھ میں تلوار لیا۔ اب جب علی سجدے میں گئے، اس نے تلوار کو علی کے سر پر مارا۔ جیسے ہی علی کے سر پر تلوار کا لگنا تھا، عزاداروں وہاں 2 صدائیں بلند ہوئی۔ ایک زمینی صدا تھی، فزت ورب الکعبہ کی صدا بلند ہوئی، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی، اور دوسری صدا آسمانوں سے جبرائیل امین کی ہوئی۔ جبرائیل امین نے مصائب پڑھا، تحدمت واللہ ارکان الہدی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔